میں آج شام میں ایک بڑی پرانی کہانی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں روت اور علی ملک کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ قاضیوں کا زمانہ تھا جب ابھی بنی اسرائیل پر کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ قاضی حکومت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بیت لحم پر، جس کا لغوی مطلب ہے خوراک کا گھر، اس میں قحط آ گیا۔ قحط کی وجہ سے عارضی طور پر بہت سی چیزوں پر بندش آ گئی۔ کھانے پینے کی اجزاء کی قلت پیدا ہو گئی۔ ایسے میں علی ملک اور اس کی بیوی روت نے یہ فیصلہ، اس کی بیوی نعومی، علی ملک اور اس کی بیوی نعومی، ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مواب کے ملک میں چلے جائیں۔ نعومی، علی ملک اور اس کے دونوں بیٹے وہ مواب کے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ کھانے پینے کی کوئی قلت نہیں تھی، لیکن وہاں پر یہ قیام نعومی کے لیے کوئی بہت خوشگوار نہیں تھا۔ اچانک غیر متوقع طور پر علی ملک، جو نعومی کا خاوند تھا، وہ انتقال کر جاتا ہے، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے دونوں بیٹے، جو نہ صرف بڑے ہو چکے تھے، کیونکہ جس جگہ پر وہ تھوڑے عرصے کے لیے رہنے کے لیے گئے وہاں پر ان کا قیام طویل ہو چکا تھا، ان دونوں بیٹوں نے وہاں پر شادیاں بھی کر لی تھیں۔ وہ دونوں بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ اب نعومی، جو 4 لوگ آئے تھے بیت لحم سے مواب کے ملک میں رہنے کے لیے، ان میں سے 3 مر چکے ہیں۔ 3 قبریں ہیں ان لوگوں کی، اور نعومی فقط زندہ باقی بچی ہے۔ نعومی ہے اور وہ 3 قبریں ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، یا اس کی 2 بہویں تھیں جو اس ملک میں اس کے ساتھ موجود تھیں۔ ایک دن نعومی واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں واپس چلی جاؤں بیت لحم کو، جہاں پر اس کے اپنے لوگ تھے۔ واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ اپنی دونوں بہوؤں سے ملتی ہے اور ان کو یہ کہتی ہے کہ وہ واپس مواب کے ملک میں چلی جائیں اور وہاں پر رہیں، اپنے ناطے داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ رہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ جوان ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی مرد بھی مل جائیں گے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن خود وہ عمر رسیدہ ہے اور اب وہ چاہتی ہے کہ واپس اپنے لوگوں میں چلی جائے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ عرفہ، جو اس کی بڑی بہو ہے، وہ جب اس کی بات کو سنتی ہے تو وہ واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن روت مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اپنی ساس نعومی کے ساتھ۔ عرفہ جانے کا جب فیصلہ کرتی ہے تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا بیان ہے بائبل مقدس میں۔ نعومی ان سے محبت کرتی ہے اور اس نے ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا تھا۔
جب وہ ان کو جانے کے لیے کہتی ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی. 3 عورتیں ہیں، عرفہ ہے، روت ہے اور نعومی ہے. وہ تینوں ایک دوسرے کو چومتی ہیں اور روتی ہیں. یہ بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان میں کس قدر محبت تھی. نعومی بھی کوئی روایتی جس طرح سے ہمارے یہاں پر ساس اور بہو کا کردار ہے ویسا تعلق نہیں ہے. وہ رو رہی ہیں اور نعومی ان سے کہتی ہے کہ اے میری بیٹی ہو تم لوٹ جاؤ. اور جب وہ ان سے لوٹنے کے لیے کہتی ہے، 14ویں آیت، پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، تب وہ پھر چلا چلا کر روئیں اور عرفہ نے اپنی ساس کو چوما پر روت اس سے لپٹی رہی. عرفہ نے اس کو چوما، نعومی نے عرفہ کو چوما اور وہ واپس اپنے ملک مواب کو لوٹ گئی. لیکن روت اس سے چمٹی رہی. اور بعد کے حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے روت پھر بوئز کے ساتھ شادی کرتی ہے جو ایک بڑا مالدار شخص تھا، اور ان کے دن پھر جاتے ہیں. اور پھر اس کی شادی کے بعد خدا روت کو اولاد جیسی برکت بھی بخش دیتا ہے. تھوڑا سا بیان ہے یہ، اور میں اس کو آج آپ کے ساتھ اس 2023 کے فیبرری کے مہینے کے اس پہلے جمعے میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. عرفہ نعومی کو چھوڑ دیتی ہے، یا نعومی عرفہ کو چوم کر اس کو خدا حافظ کہتی ہے. اور نعومی اور روت ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے بیت لحم میں چلے جاتے ہیں، جبکہ روت عرفہ وہ وہیں پہ رہ جاتی ہے. خداوند ہم سے ایسی ہی توقع کرتا ہے زندگی گزارتے ہوئے. اس نئے سال میں داخل ہونے کے بعد خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان بہت سی چیزوں کو جو ہماری راہ میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں ان کو چھوڑ دیں. ہم 2022 میں ہم نے بہت سی ناکامیوں کو دیکھا ہوگا، بہت سی ہماری زندگی کے کمزور لمحے آئے، لیکن جب تک ہم ان باتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کو گڈ بائی نہیں کہتے، اس وقت تک ہم زندگی کے اس نئے سال کا آغاز یا اس کو بھی درست طریقے سے گزار نہیں سکتے. ہو سکتا ہے نعومی کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ عرفہ میں نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی ناحق بات نہیں کی، میں تم سے بہت محبت کرتی تھی، ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا تھا، اور تم زندگی کے اس موڑ پر جب مجھے تیری اشد ضرورت تھی تم مجھے چھوڑ گئی ہو. لیکن ایسا نہیں ہوا. نعومی نے عرفہ کو چوما اور اس کو خدا حافظ کہا اور وہ چلی گئی. پچھلے سال جو سال گزر گیا، ہماری بہت سی باتوں، ہماری عادتوں، ہمارے رویوں، ہمارے دوستوں، ہمارے عزیز و قارب جو ہمارے گرد رہتے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے کئی ایک چیزوں کو اب خدا حافظ کہنے کا وقت ہے. ہماری ناکامیاں، اگر ہمارے بڑے بڑے خواب تھے جو کسی وجہ سے پورے نہ ہوئے، خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس نئے سال میں ہم نئے خوابوں کے ساتھ،
نئی لگن کے ساتھ کام کا آغاز کریں۔ نعومی نے بہت سال پہلے بیت لحم کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے دوبارہ سے بیت لحم کی طرف جانا چاہتی ہے اور عرفہ کو چوم کر پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ روت اس کی کامیابی کا سبب بن سکتی تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پچھلے سال کے غصے کو، تلخیوں کو، ناکامیوں کو، ان لوگوں کو جو ہماری کامیابیوں میں کسی نہ کسی طور سے ہمارے آگے بڑھنے میں وہ ہماری مدد جنہوں نے نہ کی، جو جان بوجھ کر ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، ہمیں ان کو اس نئے سال میں اپنی زندگی سے ان رویوں کو اور ان باتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہے کہ ہم ان کو خدا حافظ کہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کی نظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیموئیل کی پہلی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ لوگ بادشاہ کا تقاضا کر رہے تھے۔ لوگ چاہتے تھے کہ جس طرح سے ارد گرد کے لوگوں کا بادشاہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے بنی اسرائیل کا بھی کوئی بادشاہ ہو۔ خداوند نے سیموئیل کو کہا کہ تو ساؤل کو مسح کر۔ ساؤل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دراز قد تھا، خوبصورت تھا، شکل و صورت سے بادشاہ لگتا تھا۔ سو ساؤل نے اس کو مسح کیا۔ خدا نے سیموئیل کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ ساؤل کی تربیت کرے۔ سو ساؤل اپنی انرجی، اپنا وقت اس پر صرف کرتا ہے، ساؤل کو تربیت دیتا ہے تاکہ وہ بادشاہ بنے۔ ساؤل بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن جو ہی وہ بادشاہ بنتا ہے، اگرچہ وہ بادشاہ لگتا تو تھا، لیکن اس نے بادشاہوں جیسی زندگی نہیں گزاری۔ اس نے بہت سے برے فیصلے کیے جس کی وجہ سے خدا اس سے ناراض ہو گیا۔ اس کے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے سیموئیل بہت مایوس ہوا۔ سیموئیل نہیں جانتا تھا کہ ساؤل ایسا ہوگا، اس لیے سیموئیل بہت مایوس نظر آتا ہے سیموئیل کی پہلی کتاب میں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ بڑا پریشان تھا کیونکہ اس نے اپنی ساری قوت، طاقت اور انرجی انویسٹ کی تھی ساؤل کی زندگی میں، لیکن اس کو لگتا ہے کہ وہ سب ضائع ہو گیا۔ وہ بہت برا محسوس کر رہا تھا، لیکن خدا اس کو کچھ اور سکھا رہا تھا۔ خدا نے اسے کہا کہ سیموئیل، میں جانتا ہوں تمہاری مایوسی کو، لیکن تو کب تک ساؤل کے لیے ماتم کرتا رہے گا؟ تو کب تک ساؤل کے لیے ماتم کرتا رہے گا؟ خدا نے ایگزیکٹلی یہی لفظ کہے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب اس کے 16ویں باب میں، تو کب تک ساؤل کے لیے ماتم کرتا رہے گا؟ تو کب تک اس کے لیے غم کرتا رہے گا؟ تو اپنے تیل کی کپی لے اور میں تجھے یسی کے گھر میں بھیجتا ہوں۔ خدا نے اس کو یسی کے گھر میں بھیجا، اور وہاں پر ایک اور شخص اس کا منتظر ہے، اور وہ داؤد ہے۔ وہ ایک نیا بادشاہ ہونے کے لیے داؤد کو خدا اس کو کہتا ہے کہ تو اس کو مسح کر، اور سیموئیل اس کو مسح کرتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا نیا بادشاہ بنے۔ ابھی تک ساؤل بادشاہ ہے، لیکن خدا سیموئیل کو یہ سکھاتا ہے، سیموئیل میں جانتا ہوں تمہارے خواب پورے نہیں ہوئے۔ سیموئیل میں جانتا ہوں کہ ساؤل پر جتنی تو نے جو کچھ اس کے لیے کیا، جو تربیت تو نے اس کی وہ کام نہیں آئی، لیکن
تو پریشان نہ ہو، کیونکہ میں تجھے جس شخص کو مسح کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں وہ بہتر بادشاہ ہوگا، اس جیسا بادشاہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ایک زبردست بادشاہ بنے گا۔ اس لیے اب تو محض ساؤل کے لیے غم نہ کرتا رہے، بلکہ تو اٹھ اور جا کر داؤد کو مسح کر دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے ساؤل کو اس کی موت تک بادشاہ رہنے دیا، لیکن اس کے بعد داؤد بادشاہ بنا، اور جب داؤد بادشاہ بنا تو وہ ایک زبردست قسم کا بادشاہ ٹھہرا۔ لیکن سیموئیل کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس نے داؤد کو مسح کیا اس کے بعد وہ ساؤل سے کبھی نہیں ملا، اس کی ساؤل کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، گویا اس نے ساؤل کو اپنی زندگی سے خدا حافظ کہہ دیا۔ حالانکہ وہ ابھی بادشاہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد سیموئیل کی اور ساؤل کی کوئی ملاقات نہ ہوئی۔ خدا کا پاک کلام سیموئیل پر نازل ہوا اور اس نے سیموئیل کو یہ کہا کہ تو ساؤل کو اپنی زندگی سے خدا حافظ کہہ دے۔ داؤد ایک نئے بادشاہ کے طور پر موجود ہے تو اس کو قبول کر۔ خداوند بالکل اس طرح سے چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو گزرے سال میں ہماری ترقی میں رکاوٹ کا سبب بنی، ان باتوں اور ان رویوں کو جو ہماری کامیابی میں رکاوٹ کا سبب بنتی رہیں، ہم ان کو اس نئے سال میں ترک کر دیں، نئی چیزوں کو اپنائیں، نئے رویے اپنائیں۔ ہم غصے کی جگہ مہربانی، ہم سستی کی جگہ پر کام کرنے کی عادت، پر وقت کام کرنے کی عادت، اور ان تمام چیزوں کو جو ہماری زندگی میں گزرے سال میں رکاوٹ کا سبب بنتی رہیں ان کو چھوڑ دیں۔ 2022 میں جو چیزیں ہماری ترقی میں رکاوٹ کا سبب تھیں ان کو ترک کر دیں، اور 2023 میں ہم مایوسی کو، تلخی کو، غصے کو، سستی کو اور اس طرح کے دیگر جو رویے ہیں جن کی وجہ سے آج تک ہم ناکام ہوتے آئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں آگے لے کر نہ چلیں۔ اگر ہم انہی چیزوں کے ساتھ اس نئے سال میں بھی انہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جو چیزیں ہماری راہ میں رکاوٹ تھیں، جو ہماری کامیابی میں رکاوٹ بنتی رہیں، ان کو ہمیں چھوڑنا ہے اور ہمیں ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے جو ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ ممکن ہے آپ اپنے بارے میں یہ سوچتے ہوں کہ میں کمزور ہوں، میں لوگوں کے لیے پرکشش نہیں ہوں، میری پرسنالٹی، میری شخصیت اتنی باروب نہیں ہے، یا مجھ میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ کو خدا حافظ کہنا ہوگا، کیونکہ خدا نے آپ کو ایکولی تمام دنیا کے لوگوں کی طرح بنایا ہے، اور خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو وہ سب کچھ دے رکھا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ سو اب ان چیزوں کو، ان عادتوں کو، ان برے رویوں کو چھوڑ کر خداوند کی طرف سے آزادی، صحت کو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں ان کے بارے میں سوچئے۔ ہمارا ذہن دراصل ابلیس کے لیے میدان جنگ ہے، اور وہ ہمارے ذہن میں ایسے خیالات وہ پیدا کرتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ ہم کسی اس اپنے خواب کو پورا کر سکے جو ہم نے دیکھا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، ہم وسائل کی کمی کے بارے میں، یہ سب چیزیں ابلیس ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو، تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں،
تمہارا خاندانی شجرہ نسب ایسا نہیں ہے، تمہارے پاس اسی قدر ذہانت نہیں ہے جو دوسروں کے پاس ہے، لیکن ہمیں ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہے، خدا حافظ کہنا ہے، تاکہ ہم زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ سکیں۔ لیکن اگر ہم انہی چیزوں کو، جو منفی چیزیں ابلیس ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، ہم ان کو لے کر آگے بڑھیں گے تو ہم کبھی بھی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ خداوند نے آپ کے لیے وہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو چیزیں نہ آدمی نے دیکھی، نہ اس کے دل میں آئی، نہ کانوں نے سنی، وہ خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ کوئی ہتھیار ابلیس کا جو آپ کے خلاف بنایا گیا ہے وہ کبھی کارگر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی پرواہ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مخالفت، تنقید اور ایسے لوگ جو آپ کو پیچھے کھینچنے کی جستجو اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ موجود رہیں گے، لیکن آپ کا خدا آپ کے دشمنوں سے اور ان تمام طاقتوں سے جو آپ کے خلاف ہیں ان سے کہیں بڑا ہے۔ اس لیے آپ منفی باتوں کو اپنے دل سے نکال کر خداوند پر لو لگائیں اور خداوند کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو خداوند آپ کی مدد کرے گا اور وہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے گا۔ بائبل میں ایک اور شخص کا بیان ہمیں ملتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ خدا نے جب ابراہیم کو چنا تو خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں اور اپنے وطن کو چھوڑ دے۔ ممکن ہے ابراہیم اپنے ناطے داروں اور عزیزوں کو عرب سے بہت محبت کرتا ہو، لیکن خداوند نے اس کے لیے یہی شرط ٹھہرائی تھی کہ وہ ان کو خدا حافظ کہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر پورا قبیلہ ابراہیم کے ساتھ جائے گا تو چونکہ میں نے ابراہیم کو برکت دینے کا اس کے ساتھ وعدہ کیا اور اس کے وسیلے سے میں نے دنیا کو برکت دینی ہے، اس لیے اگر سارے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے تو وہ اس کی برکتوں کو دیکھ کر ایک دن ان میں رکاوٹ کا سبب بنیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم نے اپنے بھتیجے لوط کو اپنے ساتھ لے لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا، خدا حافظ کہا، لیکن اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اور جب وہ ملک کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ کئی ایک مقامات پر ابراہیم اور لوط کے چرواہوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ وہ بات جس کی وجہ سے خداوند نے اس کو کہا تھا کہ وہ اپنے خاندان اور ناطے داروں کو چھوڑ دے، وہ لوط کو ساتھ لے جا کر اس نے پوری نہ کی، اور اس کے اور لوط کے چرواہوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ خداوند نے اس وقت تک ابراہیم کو اولاد جیسی برکت بھی نہیں دی جب تک لوط اس کے ساتھ رہا۔ ایک وقت آیا جب ان کے درمیان لڑائی بہت بڑھ گئی اور وہ ایک دوسرے کی سے جدا ہونے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ جب وہ دونوں جدا ہوئے، لوط اپنی راہ پر چلا گیا اور ابراہیم اس راستے پر چلا جو خدا نے اس کو دکھایا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تب ابراہیم کے وسیلے سے برکتوں کا آغاز ہوا۔ خدا برکت دینا چاہتا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ اپنے ناطے داروں عزیزوں کو چھوڑ دے، ان چیزوں کو جو اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی تھی ان سے کنارہ کرے، اپنے شہر کے لوگوں سے جو بلا شبہ اس کو کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے ان کو بھی چھوڑ دے۔ خدا ہم سے بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو جو ہماری ترقی میں رکاوٹ ہیں، جن کا ہم نے تجربہ کیا کہ پچھلے سالوں میں یہ بات، میرا غصہ، میری جلد بازی،
میری لاپرواہی، میری سستی، یا خدا کے ساتھ میرا کمزور تعلق میری راہ میں رکاوٹ رہا، ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں. ہم اس نئے سال کو ایک نئے جذبے کے ساتھ اس میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، اگر خداوند نے مجھے چنا ہے کہ میں نہ صرف اپنے خاندان کی ترقی کے لیے کام کروں بلکہ اس کلیسیا کے لیے بھی میرے کندھوں پر ذمہ داری ہے، اور میں سستی سے کام لیتا آیا ہوں، میں نے اپنی ذمہ داری کو پچھلے سال میں پورا نہیں کیا، تو شاید مجھے ان باتوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، ان کو خدا حافظ کہنے کی ضرورت ہے جو اس کلیسیا کی ترقی کے لیے ریزسٹنس کا سبب بنتی رہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے کچھ اس طرح کے فیصلے کیے ہیں. مثال کے طور پہ جمعے کی عبادت میں پچھلے پورے 2 سال تک تقریباً میں جمعے کی عبادت میں نہیں شریک ہوتا رہا، لیکن میں نے اس سال فیصلہ کیا کہ میں اس عبادت میں پورے طور پر 100% کوشش کروں گا کہ میں خود شامل ہوں. اس طرح سے ہمارے ایلڈر صاحبان یا عام لوگ بھی ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمی رہی ہے پچھلے سال جو کلیسیا ترقی میں رکاوٹ کا سبب بنتی رہی، تو اب ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر خاندانی طور پر میری کوئی ایسی بات جس سے میرے خاندان کو نقصان پہنچا یا ہم ترقی نہیں کر پائے، تو مجھے اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. اگر میرے غصے کی وجہ سے کسی جگہ پر مشکل پیدا ہوئی، مجھے اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ان تمام رویوں کو، جس طرح سے نومی نے عرفہ کو چوما اور خدا حافظ کہا، اس طرح سے خدا حافظ کہنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی سے ان باتوں کو نکالنے کی ضرورت ہے جو میری اور میرے خاندان اور میری کلیسیا کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب بنی. ان کو چھوڑنے کی، ترک کرنے کی اور ان کو خدا حافظ کہنے کی ضرورت ہے. خداوند نے مجھے اس لیے، یا مجھے اور آپ کو اس لیے اس دنیا میں پیدا نہیں کیا کہ ہم ہمیشہ ناکامیوں کا شکار رہے. نہیں، خدا ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم ساری زندگی انہی رویوں کے ساتھ، انہی باتوں کے ساتھ، انہی دوستوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری آگے بڑھنے میں رکاوٹ کا سبب ہے. آج سے 10 یا 5 برس پیشتر جو میں نے دوست بنائے، شاید اب وہ میرے مستقبل کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ رشتے، وہ ناطے، وہ تعلق، وہ سب کچھ شاید اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مجھے بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بھی، ان کو بھی، ان میں سے بہتوں کو جو میری ترقی اور میری کامیابی میں رکاوٹ کا سبب بنے، ان کو خدا حافظ کہنے کی ضرورت ہے. میں یہاں پر نوجوانوں کو ضرور یہ کہوں گا کہ بہت دفعہ ہماری صحبت، ہمارے دوست، میں اس پر 2 لیکچر دے چکا ہوں اسی جنوری کے مہینے میں. وہ لوگ جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہیں، وہ لوگ جو آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، یا وہ لوگ جو آپ کی کامیابی میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، جو آپ کے وقت کو ضائع کرتے ہیں، جو آپ کو ایسی چیزوں کی طرف مائل کرتے ہیں جہاں آپ اپنی تعلیم سے دور ہو جائیں، ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے. They are just wasting your time. وہ آپ کی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. وہ آپ کے اندر زندگی کے بیج کو ضائع کر رہے ہیں. اس بیج کو 100 گنا پھل لانا چاہیے، لیکن اگر یہ پھل نہیں لاتا تو آپ اپنی زمین کو تبدیل کیجئے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خدا حافظ کہیے اور نئی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے پیغام کے آخر میں آپ کے سامنے مقدس پالوس رسول کے کچھ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ فلپیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت ہے. یہاں پر لکھا ہے، اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا ہوں.
جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھول جائیے. اس حالت میں زیادہ دیر تک ہمیں رہنے کی ضرورت نہیں. خدا نے آپ کو ہمیشہ ناکام رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اس لیے اپنی ناکامیوں کے غم کو بھول کر آگے اپنی کامیابیوں کی طرف کے سفر کو جاری رکھیے. اگر ہم سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئیں جنہوں نے ہماری راہ میں رکاوٹ پیدا کی، جنہوں نے ہمیں خدا سے یا ہماری کامیابی سے دور کر دیا، ان کو خدا حافظ کہیے اپنی زندگی سے. یہ درست وقت ہے فروری کے مہینے کا پہلا جمعہ کہ جب آپ ان باتوں کو جو 2022 میں آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بنتی رہیں، خواہ وہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہو، آپ کا رویہ ہو، آپ کا غصہ، آپ کے انفیریئرٹی کمپلیکس، آپ کا حسد، آپ کی سستی، آپ کی کاہلی، واٹ ایور اٹ واز، اس کو خدا حافظ کہیے. یا کچھ لوگ جو آپ کی کامیابی کی بجائے آپ کا وقت ضائع کرتے رہے، ان کو خدا حافظ کہیے. اپنی ان باتوں کو، اپنی ان عادتوں کو، اپنی ان ایڈکشنز کو جو آپ کو ناکامی کی طرف لے کر جا رہی تھیں، ان کو خدا حافظ کہہ کے اس نئے سال میں نئے دوست بنائیے. اس نئے سال میں نئے لوگوں کو جو خداوند نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں ان کو قبول کیجئے. اس نئے سال میں اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنائیے. اور جیسے پالوس کہتا ہے کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا ہوں. ماضی میں جن چیزوں نے آپ کو خراب کیا، آپ کو ناکام کیا، ان کو آپ کے مستقبل میں ان کا کوئی کام نہیں ہے. ان کو خدا حافظ کہیے. جیسے نومی نے عرفہ کو، جیسے سیموئیل نے ساؤل کو، اور جیسے ابراہیم نے لوط کو خدا حافظ کہا. چیزوں کو خدا حافظ کہیے تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو ترقی دے، آپ کو کامیاب کرے، اور یہ سال آپ کے لیے برکتوں کا سال ہو. تھوڑی دیر کے لیے تجزیہ کیجیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اپنی زندگی پر غور کیجیے. کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب بنی؟ آپ کا غصہ، آپ کا ڈپریشن، جو چیزیں آپ کے لیے ناکامی کا سبب بنی، ان کو اپنی زندگی سے خدا حافظ کہیے. جو لوگ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں محض، خدا حافظ کہیے. ایسی صحبت سے بچیے جہاں آپ کے لیے صرف اور صرف ناکامی ہے. کامیاب لوگوں کے ساتھ رہیے تاکہ وہ کامیاب ہونے میں آپ کی مدد کریں. ہر قسم کی ایڈکشن کو جو کسی بھی صورت میں آپ کی زندگی میں موجود ہے اور آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے، اس کو نکال دیجیے.
اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیجیے، خداوند سے مدد مانگیے، کیونکہ خداوند آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنا سارا بوجھ، اپنی ساری غلطیوں کو اس کے قدموں میں رکھیں۔ اس نئے سال کو نئے جوش، نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ منانے کا، گزارنے کا عہد کیجیے۔ اگر میں سستی کرتا آیا تو اب شاید مجھے سستی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لوگوں کو جو آپ کی زندگی کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریے، جو آپ کو انکریج کرتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں رکھیے، اور جو چیزیں ناکامی کا سبب ہیں ان کو خدا حافظ کہیے۔ کون سی چیزیں ہیں جو ناکامی کا سبب ہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو صرف لوط کی طرح آپ کے وسائل پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جو ساؤل کی طرح ساری محنت جو سیموئل نے اس کی زندگی میں کی، اس محنت کا پھل دینے کے لائق نہیں ہے، اور وہ لوگ جو عرفہ کی طرح جس سے نعومی نے محبت کی لیکن اس محبت کے جواب میں اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، ایسے لوگوں کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کی زندگی میں رہنا نہیں چاہتا اس کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے اور اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے گزارنے کے لیے آج خداوند کے سامنے وعدہ کیجئے۔ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ چرچ میں کسی عہدے پر فائز ہیں، خود جائزہ لیجئے اور فیصلہ کیجئے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔